بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، قرآن حکیم کی ایک آیت سورہ مائدہ کی آیت ہے، اس کی تلاوت کی گئی۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کے اندر ایک اصول بیان فرمایا اور پوری امت مسلمہ کو ایک حقیقت جو ہے اس کو بیان فرمایا ایک امت کے لیے، اور وہ حقیقت ایک عجیب اور غریب حقیقت ہے۔ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ و تفسیر اور اس کے اندر جو بیان ہونے والے مضامین ہیں اس کو سمجھنے سے پہلے یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ قرآن حکیم کی یہ چھوٹی سی آیت یہ قرآن کا ایک اعجاز ہے کہ اس کے اندر ایک ایسی حقیقت کو بیان فرمایا کہ اگر اس حقیقت کو ہم تسلیم کر لیں اور اس کے اوپر عمل پیرا ہو جائیں تو عمل پیرا ہونے کے بعد میں یقین سے یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس کے ذریعے ہمارے مصائب اور آلام کا جو ہے وہ خاتمہ ہو سکتا ہے۔ محترم ناظرین، اس آیت مبارکہ کے اندر کیا اصول بیان فرمایا، اس اصول کو سمجھنے سے پہلے ایک سوال جو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں آتا ہے اور ہر بندے کے ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ آج معاشرے کے اندر جو ہے بدحالی ہے، مصائب ہیں، پریشانیاں ہیں، امت مسلمہ حالات سے دوچار ہیں۔ پوری دنیا کے اندر اگر ہم نظر دوڑائیں تو بالخصوص امت مسلمہ ایک بڑے اضطراب اور پریشانی کی حالت میں ہے۔ تو اس پریشانی کی حالت کو قرآن حکیم نے اس کی جو وجہ بیان فرمائی، یہ وجہ بیان فرمائی کہ آج ہم اپنی اصلاح سے بے فکر ہیں۔ اگر آج ہم تصور کریں یہ بات، اس کو ذرا ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ دنیا کے اندر اور بالخصوص امت مسلمہ کے اندر ایسے افراد جو معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، معاشرے کی اصلاح چاہتے ہیں، اور کتنی تنظیمیں ہیں، کتنے ادارے ہیں جو معاشرے کی اصلاح کے لیے ان کا وجود قائم کیا گیا، لیکن اتنے افراد کہ جن کو ہم گن نہیں سکتے، اتنے ادارے جن کو ہم گن نہیں سکتے، ان تمام اداروں کے ہونے کے باوجود معاشرہ وہیں کا وہیں کھڑا ہے جہاں وہ پہلے سے موجود تھا۔ اصلاح کا آغاز نہیں ہو رہا۔ اس کی بنیادی وجہ قرآن پاک نے اس آیت کے اندر بیان فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، کہ اے ایمان والو، علیکم انفسکم، آپ پر لازم ہے کہ آپ اپنی خبر لیں، یعنی اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ اگر انسان اپنی اصلاح کی فکر کر لے اور اپنی ذات کے اوپر غور کر لے تو آگے فرمایا لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو گمراہ لوگ ہیں، جو گمراہ قوتیں ہیں، جو باطل قوتیں ہیں، وہ کبھی بھی کسی قسم کا تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر تم ہدایت پر ہو، اگر تم ہدایت یافتہ ہو۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر یہ اصول بیان فرمایا کہ ہر مسلمان بحیثیت مسلمان وہ اپنی اصلاح اور اپنی فکر کرے اور اپنی ذات کے اندر غور کرے کہ کہاں کمی ہے۔ آج معذرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ معاشرے کے اندر اصلاح کیوں نہیں ہو رہی، اس کا آغاز کیوں نہیں ہو رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر فرد ہے وہ معاشرے کی اصلاح چاہتا ہے تو وہ معاشرے کی اصلاح کا آغاز دوسرے سے کرنا چاہتا ہے۔ ایک تنظیم ہے وہ معاشرے کی اصلاح چاہتی ہے، معاشرے کا اصلاح کا آغاز کرنا چاہتی ہے، وہ دوسروں سے کرنا چاہتی ہے۔ ایک ادارہ ہے، فرد ہے یا ادارہ ہے یا تنظیمیں ہیں یا جماعتیں ہیں، یہ سب اگر معاشرے کی اصلاح چاہتی ہیں تو ہر ایک انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ میں معاشرے کی اصلاح کا آغاز دوسرے سے کروں، لیکن جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو پھر نتیجہ صفر ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ تو قرآن کی آیت کے خلاف ہے۔ اللہ پاک قرآن فرما رہے ہیں کہ علیکم انفسکم، آپ اپنے اوپر غور کریں، اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ جب انسان اپنی اصلاح کی فکر کرے گا تو اس اصلاح کی برکت سے اللہ رب العزت اس انسان کے
قول کے اندر، اس کے فعل کے اندر، اس کی زندگی کے اندر نور عطا فرمائیں گے، برکتیں عطا فرمائیں گے۔ پھر یہ ہوگا کہ جب اس کی اپنی اصلاح ہوگی تو وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے، یعنی معاشرے کی اصلاح کا اگر ہم آغاز کرنا چاہتے ہیں تو اپنی ذات سے آغاز کریں گے۔ اگر ہم اپنی ذات سے معاشرے کی اصلاح کا آغاز کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اس معاشرے کے اندر معاشرے کی اصلاح ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس کی ایک بڑی عجیب مثال حضرات علماء نے بیان فرمایا کہ ایک فرد ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ اتنا معاشرہ خراب ہے، میرے ایک بندے کی اصلاح سے کیا فرق پڑے گا؟ فرمایا ایسا نہیں ہے۔ اگر معاشرے کے اندر اندھیرا ہی اندھیرا ہے، لیکن ایک انسان اپنی اصلاح کر کے ایک چراغ روشن کر لیتا ہے، تو جیسے ہی چراغ روشن ہوگا، اس چراغ روشن ہونے کے ساتھ ساتھ کچھ حد تک اس کی روشنی پھیل جائے گی، پورے اندھیرے کے اندر تھوڑی سی روشنی نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ پھر ہوگا یہ کہ اس چراغ سے دوسرا چراغ جلنا شروع ہو جائے گا، تھوڑی سی روشنی بڑھ جائے گی، پھر اس سے تیسرا چراغ روشن ہونا شروع ہو جائے گا، اس سے روشنی بڑھ جائے گی۔ تو دیکھتے دیکھتے اس معاشرے کی اصلاح کا آغاز ہو جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز ایک وقت ایسا آئے گا کہ پورا معاشرہ ہمارا جو ہے وہ منور ہو جائے گا اور روشن ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا قرآن پاک نے کہ علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، کہ اگر آپ اپنی اصلاح کرو گے، اپنے آپ پر غور و فکر کرو گے، اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کرو گے، تو پھر کیا ہوگا کہ اپنے آپ کو ٹھیک کر لو گے۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، جو باطل قوتیں ہیں، چاہے وہ مشرک ہیں، یہود و نصارہ ہیں، کوئی بھی باطل قوت ہے، وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے اگر آپ ہدایت پر ہو۔ یہ قرآن پاک کا فیصلہ ہے، اور یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ انسان باطل قوتوں کا جو مقابلہ کرتا ہے روحانی طاقت کے ذریعے سے، وہ تین چیزیں ہیں۔ ایک چیز ہے ایمانی قوت، جب تک مسلمان کے پاس ایمانی قوت ہوتی ہے، ایمانی غیرت اور حمیت ہوتی ہے، اس ایمانی قوت کے بدولت وہ باطل قوت کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دوسری چیز ہے ہمارے پاس اعمال کی قوت، کہ ہمارے اعمال جو ہم کر رہے ہیں وہ اتنے مضبوط ہوں کہ اس اعمال کی قوت کے بدولت ہم باطل کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے اخلاقی قوت۔ اگر یہ تین قوتیں مسلمان کے اندر ہوں گی تو مسلمان کبھی بھی زوال کا شکار نہیں ہو سکتا۔ ایک ایمانی قوت، ایک اعمالی قوت اور ایک اخلاقی قوت۔ آج افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ ہمارا معاشرہ بحیثیت فرد اور بحیثیت افراد یعنی معاشرہ ان تین چیزوں سے خالی ہے۔ ہماری ایمانی قوت، ہمارا یقین اور ہمارے اعمال اس درجے کے نہیں ہیں، ہمارے اخلاق اس درجے کے نہیں ہیں کہ ہم اپنی ایمانی قوت سے، اپنے یقین سے، اپنے اعمال سے اور اپنے اخلاق سے باطل قوت کو اسلام کی طرف راغب کرنا شروع کر دیں۔ یہی ہماری کمزوری ہے، اور یہی چیز صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے اندر اعلیٰ درجے کی پائی جاتی تھی کہ صحابہ کرام غیر مسلموں کے سامنے، باطل قوتوں کے سامنے کوئی بڑی چوڑی لمبی چوڑی تقریر نہیں کیا کرتے تھے، بلکہ فرمایا کرتے تھے کہ کونوا مثلنا، ہمارے جیسے ہو جاؤ، یہ ہم آپ کے سامنے ایک نمونہ ہے، ہمارے جیسے ہو جاؤ، بس مسلمان ہو جاؤ گے۔ اس لیے میرے محترم ناظرین، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کا آغاز اپنی ذات سے کریں، اپنے گھر سے کریں، اپنے احباب سے کریں۔ اور اگر ہر فرد یہ سوچے گا کہ نہیں میں نے معاشرے کی اصلاح کرنی ہے اور اصلاح کا آغاز دوسرے سے کرنا ہے، تو ساری زندگی اس کام میں لگا دیں، کبھی بھی معاشرے کی اصلاح کا آغاز ہو ہی نہیں سکے گا۔ اور اس کی وجہ یہ کہ اگر ہر فرد یہ سوچے کہ میں نے معاشرے کی اصلاح کا آغاز دوسرے سے کرنا ہے، پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ جب آپ کی اپنی اصلاح نہیں ہے، اس کی مثال وہی ہے کہ آپ کے اندر چراغ روشن نہیں ہوگا۔ جب چراغ ہی روشن نہیں ہوگا تو نور کیسے پیدا ہوگا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب انسان کی اپنی اصلاح نہیں ہوتی، اس کے اندر نور نہیں ہوتا، تو پھر علماء نے لکھا کہ اس کی بات کے اندر نہ نور ہوتا ہے، نہ وزن ہوتا ہے، نہ برکت ہوتی ہے۔ وہ ایسی ہی مثال ہے کہ جیسے ایک لچھے دار تقریر کسی نے کر دی اور وہ تقریر جو ہے ہوا کے اندر اڑ گئی، نہ خود پہ اثر ہوا نہ دوسرے پہ اثر ہوا۔ تو اس لیے میرے محترم ناظرین، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ سے اپنے اصلاح کا آغاز کریں اور معاشرے کا ایک بہترین فرد بن کر ایسا فرد بنے کہ معاشرے کے اندر ہم سے خیر ہی خیر پھیلے
شر سے ہم دور رہیں، خود بھی ہم خیر کے اوپر رہیں، خیر والے اعمال کریں، بہترین عمل کریں، اور خاص طور پر اس وبا کے ان ایام کے اندر جن حالات کے اندر آج ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس پریشانی سے جب ہم دوچار ہیں، پوری انسانیت آج اس پریشانی سے دوچار ہے، پورا عالم اسلام اس پریشانی سے دوچار ہے، اس میں یہ ہے کہ ہر انسان آج یہ تصور کرے کہ آج یہ جو اللہ کی طرف سے آزمائش عذاب یہ آیا ہے، یہ میرے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے۔ ہر انسان یہ تسلیم کر لے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے آیا ہے، میرے گناہوں کی وجہ سے پوری امت پہ عذاب آیا ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کے اندر توبہ بھی داخل ہو جائے گی، اور اگر ہم وہی روایتی انداز سے یہی کہنا شروع کر دیں کہ جی فلاں نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا، اس نے ایسا کیا تو ایسا ہو گیا، یہ عذاب اس لیے آیا ہے، یہ اس لیے آیا ہے، اس تحقیق میں لگ جائیں گے، تو یقین جانیں ہم وقت ضائع کر کے اپنے آپ کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، نہ اپنے آپ کو نہ دوسرے کو۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ طائب ہو کر اپنی اصلاح کی فکر میں لگ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔